بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک موٹی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک موٹی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور برگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا
تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ تعالی نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کے پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جائے، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ علیہ السلام ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتے موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائے۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد حریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے موت آ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔